بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم، اس کا سبق نمبر 7 ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے تذکرہ کی عبارت کا وہ حصہ جس میں ظہور عیب کا عطف کیا گیا ہے ثبوت خیار پر، اس کو ہم نے ڈسکشن میں پیش کیا تھا، اور یہ بات ہمارے موضوع بحث رہی 7ویں سبق میں کہ جو ظہور عیب ہے یہ سبب ہے، اور خیار ثبوت خیار ہے یہ مسبب ہے۔ اس کا عطف کیسے ہوا ہے او کے ذریعے، اور ایک اعتراض آیا تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کا جواب پیش کیا گیا یا ایک توجیہ پیش کی گئی۔ اب دوسری جو ہے وہ توجیہ آج کے سبق میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 پڑھتے ہیں، اور وہ نام کا یساعد علیہ فی التذکرہ کی عبارت سے شروع۔ نام کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے عبارت، لیکن یہاں جو ہے ایک اور اعتراض اور اس کا جواب، یا یوں کہیں کہ توجیہ کہ ہم اس کی اعتراض کو حل کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ تذکرہ میں جو عبارت موجود ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سبق میں بھی ہم نے بیان کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن الاصل بامرین ثبوت الخیار او ظہور عیب۔ تو یہ عبارت جو ہے وہ تذکرہ کی تھی، اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اس کو ابھی تعویل ایک پیش کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس ذریعے سے۔ پچھلے 7ویں سبق میں ہم نے کہا ایک تعویل پیش کی تھی کہ خاص کا عام پر عطف کیا گیا ہے، اس کو شیخنا نے نہیں مانا، اور یہ ایک اور تعویل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس عبارت کا اعتراض جو ہے وہ حل ہو جائے۔ انما یخرج عن الاصل بامرین احدہما ثبوت الخیار لہما او لاحدہما من غیر نقص فی احد العوضین بل للترفیع خاصہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اصل کو خارج کیا جا سکتا ہے کہ الاصل فی البیع اللزوم، اس میں اصل کو خارج کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ اصل لزوم نہیں ہے بلکہ للتروی، سوچ و بچار کی وجہ سے یہ جو ہے وہ خیار حاصل ہوتے ہیں۔ اصل تو اصل باقی رہے گی لزوم، اور یہ جو خیار ثابت ہوگا وہ تراوی کے ذریعے، نہ کہ نقص کے ذریعے۔ نقص کے ذریعے عیب حاصل خیار حاصل نہیں ہوگا بلکہ سوچ و بچار کے ذریعے۔ وہ کس طرح؟ مثال میں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص نے معاملہ کیا، اور معاملہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا۔ محفل جمی ہوئی تھی 6 لوگوں کی، 6 افراد کی محفل میں اس نے لیپ ٹاپ لینا تھا۔ زید نے لیپ ٹاپ خریدا علی سے۔ علی خریدار ہے، علی بائع ہے اور زید خریدار ہے، مشتری ہے۔ علی بائع نے لیپ ٹاپ دے دیا، مشتری زید نے خرید لیا۔ اب اسی دوران جو ہی اس نے سوچ بچار کی، مثال کے طور پر قیمت 1 لاکھ روپے لیپ ٹاپ کی تھی، تو سوچتا رہا زید، مشورہ کیا اپنے جو موجود دوست تھے کہ 1 لاکھ روپے ہے تو کیسے دوں۔ پہلے تو ذہن میں تھا کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں ہوں گے، میں دے دوں۔ جو ہی دیکھے وہ اپنے موبائل چیک کیا، ایپ چیک کیا، اکاؤنٹ میں اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں تھا، اس کے پاس 50,000 روپے تھا، فرض کریں، یا
ایک اور اس کو خیال ہے کہ لیپ ٹاپ لوں لاکھ روپے کا، لاکھ روپے میرے پاس ہے، یا کوئی اور چیز لوں خریدوں، تو دوستوں نے مشورہ کیا لیپ ٹاپ کی بجائے آج کل موبائل خرید لیں تو وہی لیپ ٹاپ کا کام دے دے گا۔ تو لیپ ٹاپ خریدنے کے بعد اسی محفل میں اس نے مشورہ کیا کہ میں موبائل خریدنا چاہتا ہوں اس لاکھ روپے کا، لہٰذا میں واپس کرتا ہوں۔ اب یہ جو اصل تو لزوم باقی ہے کہ بے میں اصل یہ تھی لازم تھا، لیکن خیار مجلس کی وجہ سے، ثبوت خیار کی وجہ سے، اور وہ بھی ثبوت خیار کس وجہ سے ہوا ہے؟ مجلس باقی ہے، اس وجہ سے وہ خیار ثابت ہوا ہے۔ جب خیار ثابت ہوا ہے، لیپ ٹاپ واپس ہو گیا، اس کی جگہ وہ اس نے جو بھی موبائل لینا تھا یا جو بھی کرنا تھا کیا ہے، اور عوضین میں سے کسی میں بھی نقص نہیں آیا، نقص نہیں نکلا، نقص نہیں پیدا ہوا، نہ ہی لیپ ٹاپ میں نقص، نہ ہی اس کے پیسے میں کوئی نقص تھا کہ وہ نوٹ جعلی نکلا ہو یا کچھ ہو، یا موبائل خراب، لیپ ٹاپ خراب نکلا ہو، بلکہ لترویح، یہ سوچ وچار کے بعد۔ تو یہ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ کی عبارت صحیح ہے، الاصل فی اللزوم بھی باقی ہے، اور خیار مجلس کی وجہ سے خیار بھی ثابت ہے، اور نقص بھی نہیں ہے، نہ عوضین میں سے، نہ عوضین میں سے کسی ایک چیز میں سے میں۔ اور یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، فرض کریں کہ وہ لیپ ٹاپ خریدنا چاہتا تھا، اور لیپ ٹاپ جو ہی محفل میں ہی بیٹھے چیک کیا تو لیپ ٹاپ ہو گیا خراب، یا خراب تھا، خراب نکلا، اس کا پاسورڈ لگانے سے پتہ چل گیا کہ اس کا سافٹ ویئر تو سارا خراب ہے، وہ تو 1,00,000 روپے کا نہیں ہے، اس کی قیمت ہی نہیں بنتی، تو پھر اب وہ خریدے گا، اب جب خریدے گا تو پھر ظاہر ہے وہ نقصان میں ہوگا، اب نقصان میں ہوگا تو اسی محفل میں وہ واپس کر دیتا ہے، جب واپس کر دیتا ہے تو یہاں پھر الاصل فی اللزوم بھی باقی ہے، اور عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے عوضین میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ معاملہ بھی ختم ہو سکتا ہے، خیار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی عبارت ٹھیک ہو سکتی ہے تذکرہ والی۔ آئیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نام کا یساعد علیہ فی تذکرہ میں جو قول موجود ہے اس کو ہم توجیہ پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انما یخرج عن الاصل، کہ اصل سے خارج کیا جا سکتا ہے دو امرین میں سے، دو امرین کے ساتھ، ایک احدہما ثبوت الخیار، ایک خیار کے ثبوت کے ساتھ، والثانی ظہور العیب، اور دوسرا جو ہے وہ عیب کے ظاہر ہونے کے ساتھ۔ خیار کیسے ثابت ہو؟ خیار مجلس اور اس میں نقص نہ ہو، اور دوسرا جو ہے وہ عیب ظاہر ہو، اور عیب عوضین میں سے کسی ایک میں عیب ہو۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ وحاصل التوجیہ علی ھذا ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا بتزلزل العقد لاجل الخیار۔ اس عبارت کا مفہوم ہم جان لیتے ہیں، یہ جو ساری اس صفحے میں موجود ہے، پچھلے سلائیڈ میں ہم نے بیان کیا ہے کہ جو توجیہ جو ہے وہ اس کے لیے مساعد ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے کہ لزوم کو اصل سے خارج کرنے کے لیے یا لازم ہونے کو خارج کرنے کے لیے، جدا ہونے کے لیے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر عقد کی وجہ سے متزلزل ہو جائے معاملہ بے، تو پھر جو ہے وہ لازم سے خارج ہو جاتی ہے، اور وہ عقد کب متزلزل ہوتا ہے؟ خیار کی وجہ سے۔ یوں کہوں جملہ، خیار کی وجہ سے اگر عقد متزلزل ہو جائے تو پھر بے کے لزوم سے اس کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب اس خیار سے مراد کیا ہے؟ جو عطف جس پر کیا جا رہا ہے، جو معطوف علیہ ہے، جس پر عطف کیا جائے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ ثبوت خیار جو کہا ہے، اس خیار سے مراد کیا ہے؟ او کے ذریعے عطف کیا گیا ہے، او ظہور، او بے ظہور عیب کے
کا عطف کیا گیا ہے۔ تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ خیار سے مراد اصل شارع کا خیار مراد ہو سکتا ہے، یا متعاقدین عقد کرنے والے بائع اور مشتری دونوں نے جو خیار جعل کیا ہو وہ خیار ہو سکتا ہے۔ یہ دو قسم کے خیار ہو سکتے ہیں۔ تیسرا آپ کے جو کنسپٹ اور ذہن میں آتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا چوتھا بھی نہیں ہو سکتا، لا اقتضاء نقض احد العوضین و بظہور العیب، نہ ہی عوضین میں نقص کے اقتضاء سے و بظہور العیب، اور خیار کے جو نقص کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، عیب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہو۔ جی تو اب آئیں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وحاصل توجیہ علی ھذا ان الخروج عن اللزوم، ان توضیحات کے حاصل یہ ہے کہ لازم سے لازم کو خارج کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے، اگر لفظی ترجمہ کریں تو لازم کو خارج نہیں کیا جا سکتا الا بتزلزل عقد، عقد کے متزلزل ہونے کی صورت میں، اور عقد کب متزلزل ہوگا؟ لاجل الخیار، خیار کی وجہ سے۔ اب مثبت ترجمہ کرتے ہیں ایک ہی جملے کا۔ بس اس توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ لازم کو اصل بے میں یہ ہے کہ وہ لزوم ہے، لیکن لزوم سے ہم خارج کر سکتے ہیں، لزوم کو خارج کر سکتے ہیں عقد سے جب اس کو اندر خیار آ جائے، اور خیار آ جائے تو متزلزل ہو جائے عقد۔ اور یہاں مراد خیار سے مراد جس پر عطف کیا گیا ہے وہ اصل شارع کا خیار ہے، کیونکہ جو بھی عیب کا خیار مجلس، خیار مجلس یا اور جو خیارات ہیں ساتھ کے ساتھ، وہ سارے بجعل شارع ہیں، شارع کی طرف سے جعل کیے گئے ہیں، یا بجعل المتعاقدین، متعاقدین یعنی عقد کرنے والے دونوں کی طرف سے جو خیارات قرار دیے گئے ہوں، لا لاقتضاء نقض فی عہد العوضین، نہ کہ عوضین میں سے کسی کے نقص کا تقاضا کرتے ہوں وہ خیار، اور نہ ہی بے ظہور العیب، عیب کے ظاہر ہونے سے وہ خیار ثابت ہوتے ہوں، ایسے خیار نہ ہوں۔ تو یہ حاصل توجیہ ہے، اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ لیکن یہ لیکن سے جو ہے وہ اعتراض شروع ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پچھلی سلائیڈ میں جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ یا تو وہ معاملہ ختم ہوگا عوضین میں سے کوئی نقص آ جائے یا خیار ثابت ہو جائے، لیکن اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ما عدم تمام ہی، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات مکمل نہیں ہے، نامکمل بات ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی جب خیار ثابت ہوتا ہے تو یہ بھی جعل شارع ہے، اور جو نقص نکل آئے عوضین میں سے تو یہ بھی شارع نے کہا ہے، تب ہم اس کے قائل ہیں، نہ کہ جعل شارع کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہے، لہٰذا یہ آپ کی بات نامکمل ہے۔ خیار فقط نقص کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو نقص کا خیار حاصل ہوتا ہے عوضین میں وہ بھی شارع کی طرف سے ہی جعل کیا گیا ہے، ورنہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے تھے، جو نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ شارع اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا خیار کا ثابت ہونا یہ بھی جعل شارع ہے، اور عوضین میں سے نقص کا ہو جانا یہ بھی جعل شارع ہے۔ یہ یہاں اعتراض آ گیا، اور یہ بات نامکمل تھی، تمام نہیں تھی۔ دوسرا تکلف فی عبارت القواعد، جو قواعد کی عبارت ہے اس میں تعویل کرنی پڑے گی۔ تعویل کیا کرنی پڑے گی؟ اس کو مقدر ماننا پڑے گا کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ امرین میں سے ثبوت الخیار کے اوپر جو ہے ظہور عیب کو عطف کیا جائے، تو یہ سبب
کو مسبب پر عطف کیا جائے، مسبب کو فرض کرتے ہوئے سبب، یا یوں کہیں کہ اس سبب کو مسبب فرض کرتے ہوئے، تو اس طرح یہ تعویلیں کی جائیں گی. یہ تکلف قواعد کی عبارت میں آئے گا، جو کہ یہ بھی دوسری بات ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ عبارات میں اصل یہ ہوتی ہے کہ عدم تقدیر، اصل یہ ہے کہ مقدر نہ مانا جائے. اگر مقدر نہ مانا جائے تو بات بنتی ہے، جب مقدر مان لی جائے تو پھر وہ عبارت میں اصل ختم ہو جاتی ہے. لہذا مطلب ناقص ایک لحاظ سے رہ جاتا ہے. میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے، باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.